ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سائی تے عمل کرنا اور سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے، کافران منافقان دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور تعابد قلباً اپنی سونی پاک گاہ ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صدر طرح موضوع سامی ناجد درس سبود موضوع علی اللہ آج یہ نا اللہ والیاں دے بچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ہندی وچ رب سونے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک دے وچ اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ وہ میرے دوست ہے جنہاں میرے نہ دلوں یاری لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی رادے نہ میری طرف آئے اور میں نہ یاری لاؤن دا پھر حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگرامہ چ نکل کے قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر میرے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے ہیں انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا بخشی۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
راحت القلوب دے اندر لکھ دے نے کہ میں اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمت اللہ دی خدمت اقدر چ حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسے کیتی، رب دی محفل دے وچ اس ویلے دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ میرے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص ذوالحجہ دے مہینے دے آخر وچ 2 رکعت نماز اداں پڑھے گا کہ ہر رکعت وچ سورہ فاتحہ تو بعد کوئی تھوڑا سا قرآن پڑھے اور سلام تو بعد یہ دعا پڑھے تے اللہ سونا وہ اس سال دے گناہ نوں بخش دیندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ پہلا مسلک جڑا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ دا ہے، دوسرا مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا، تیسرا مسلک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا، چوتھا مسلک جڑا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا۔ تو بس لوگوں کو چاہیے کہ نہ چاراں مسلکاں وچ مسالک دے اندر کوئی شک نہ کرے تاکہ سنی مسلمان ہوئے، اور اس گل دا یقین کرے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلک جڑا باقی تیناں تو افضل ہے، کیونکہ باقی تیناں تو پہلے یہی مسلک رائج سے گا۔ اللہ سن دے نزدیک حق مسلک ایک ہی ہے جس مسلک دیتے اسی ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ دا مسلک ہے، اور یہ مسلک بالکل درست ہے، یہ خطاواں دا احتمال نہیں ہے۔ لیکن جڑے بعد نے کہا کہ چارے مسالک جڑے اہل سنت و جماعت سے گئے، اور یہ حقیقت سچ ہے، اور کوئی مجتہد ہوائے نفسانی اور بدعت طرف مائل نہیں سکا۔ یہ کداں دے بندخانے، کیسے بندخانے خدا گزرے نے کہ اللہ سنن دی کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابقت دے برخلاف کم نہیں کیتا کوئی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش جو فرمایا کہ فتاوہ ظاہری دے وچ صاحب فتاوہ لکھ دے کہ جدو مسلمان حضرت امام ابو حنیفہ جدو مسلمانہ دے امام حضرت امام ابو حنیفہ نے آخری مرتبہ حج کیتا تو دل میں سوچیا کہ شاید پھر حج کرن دا موقع ملے یا نہ ملے، آپ خانہ کعبہ دربان نو آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے خانہ کعبہ دروازہ کھول دیو اور اس گل دی اجازت دیو کہ میں اللہ سن دی بات کراں رات، اور ادھا دی بات کراں جڑی پہلے کسی نصیب نہیں ہوئی۔ اگر علم وچ لوگ آپ دا اقدار کرن تو میں دروازہ کھول دیاں گا۔ آخر دروازہ کھولیا گیا، آپ اندر گئے اور دونوں ستوناں درمیان سجے پیر نو کھبے پیر تے رکھ کے ادھا قرآن کریم ختم کیتا آپ نے۔ سلام تو بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ سنیا میں اوہداں دی عبادت نہیں کر سکا جویں کہ عبادت کرن دا تیری عبادت دا حق ہے، اور نہ میں تینوں ویسا پہچان سکیا جویں کہ تینوں پہچاننا دا حق ہے۔ میری خدمت دی کمی اور اپنی کمال معرفت دے سبب درگزر کر میرے کو۔ تو غیب تو آواز آئی ابو حنیفہ واقعی تو میری عبادت کیتی ہے اور تو منو پہچانے ہے تو میں تینوں بخشتا، اور نال انہوں نے بھی جڑے قیامت تک تیرے مسلک دے پیروکار ہون گے۔ تو جدو شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ختم کی تھی تو فرمایا الحمدللہ اسیں آپ دے مسلک ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ صحیح روایت دے وچ ہے کہ حضرت اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں محمد حسین شیبانی نو خواب چ دیکھ کے پوچھیا کہ اللہ سونے نے تواڈے نال کی سلوک کیتا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سونے منو بخشتا۔ اللہ سونے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تینوں میں عذاب کردا بشرطے تو علم بیان نہ کردا۔ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں پوچھیا کہ امام ابو حنیفہ
کتنے نے؟ انہیں آخیا اللیین دے اندر ہے۔ بعد ازاں مسلک دے بارے گفتگو ہوئی تے آپ دیدہ ہو گیا اور فرمایا کہ افسوس کہ امام ابو حنیفہ دا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ دا نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ دا ایک شاگرد ہے محمد شیبانی سگا، جدوں سوار ہوندا تے امام شافی او دی رکاب پھڑ دے اور آپ محمد شاگرد سگے ہو۔ بس اتوں معلوم ہو جاتا ہے کہ مسالک وچ کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ قطب الدین بختیاروشی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جمال الدین تبریزی اور شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دلی دی جامع مسجد وچ چند روز معتکف ہوئے تے ہر نے 2 ختم قرآن پاک دا ہر روز وظیفہ مقرر کیتا۔ ایک رات ایک دوسرے نو آکھیا کہ اگر ہو سکے تو اسی ایک پیر تے کھڑے ہو کے بات کریے، یعنی 2 رکعت دے وچ ہی دن چڑھا دیے۔ سب نے کیا بہتر ہے، چنانچہ قاضی حمید الدین ناگوری امام بنے اور باقی مقتدی سارے ایک پیر تے کھڑے ہو گئے ہوئے تو قاضی صاحب نے ایک پاؤں تے کھڑے ہو کے قرآن کریم ختم کیتا اور 4 سپارے اور دوجی رکعت دے وچ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم پورا کیتا۔ پھر سلام کہہ کے التجا کیتی کہ اللہ سونے جویں عبادت دا حق ہے ادا ساڈے کو ادا نہیں ہو سکیا، تا سانو بخش دے اور ساڈی کمی جڑی خدمت اپنے کمال معرفت دے سبب ساتوں در گزر فرما۔ تے کونے وچوں آواز آئی کہ اے ساڈے دوستو، تسی میرے نال اچھی طرح مینوں پہچانیا اور عمدہ اطاعت کیتی ہے، تے بس میں تانوں سارے نوں بخشیا اور جڑا تہاڈا مطلوب ہے وہ تانوں دتا۔ پھر اتوں جدا جدا ہو گئے اور سفر اختیار کیتا۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ زیادہ نوافل پڑھی ہے، زیادہ نوافل دے اندر قرآن پاک پڑھی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام تمام دنیا جنہ انسانہ واسطے اور دنیا چ واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں فلاواں خیراں دا نظم واحد ذریعہ ہے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ جنہوں بارے قرآن کریم رب صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ دی رسی یعنی قرآن کو گھٹ کے پڑھو۔ حدیث پاک چ ہے جہاں مفہوم ہے حضور فرمان ہے کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلیا، میں تواڈے اندر قرآن سنت چھڑ چلیا، ایک قرآن پاک دوسری میری سنت، اگر انہوں گھٹ کے پھڑی رکھوں کدے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ تو سانو چاہیے قرآن کریم کی قدر کریے اور اس نعمت دا شکر ادا کریے، حالانکہ حقیقی شکر ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک دا بات خاص کرم ہے جڑا ساڑھے تک قرآن پاک پہنچایا، اپنا پروگرام پیغام پہنچایا۔ اور سارے مسالک جڑے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافی، امام مالک، امام حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سارے حق تے اور اہل سنت و جماعت نے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ دا مسلک جڑا ہے یہ نجم منفرد ہے۔ تے اپنی زندگی جڑی ہے اللہ پاک دی ریاضت و عبادت چ گزاری ہے، شیطانی پروگرامات تو الگ ہو جائے اور قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق عمل کریے، جویں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کداں دے بندگان خدا گزرے ہیں جڑے اللہ سونے دی کتاب یعنی قرآن اور سنت دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق دے برخلاف کام نہیں سی کر دے، یعنی قرآن و سنت ہی سیدھا رستہ ہے۔
سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ پاک دے دوستاں دی صف شامل ہونا چاہنے جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اللہ سونے نو اپنا اور اسی اللہ سونے تو دوست بننا چاہنے ہیں تو سانو بھی چاہیے تمام شیطانی پروگرامات جو نکل قرآن و سنت اور مضبوطی نہ پڑھیے روح دے مطابق عمل کریے سچی توبہ کریے اپنے اندر نماس و اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں تعلقاں اور محبتاں تو خالی کریے اور جنہیں بھی شیطانی پروگرام اور گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں جڑے 72 نے انہاں تو الگ ہو جائے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق کو تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی تصفف تمدن شریعت کلام بطان عجم کے پجاری تمام اور اس بعد 2 نمبر جڑے غیر شرع افلاطونی دجالی بابے نے انہاں تو بھی الگ ہو جائیے انہاں دے پروگرامات تو الگ ہو جائیے کیونکہ انہاں تے اللہ پاک دی ہر ویلے لعنت برسدی رہندی ہے انہاں دے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی عیاری سلطانے بھی عیاری لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں ہے چڑیوں کا نشیمن نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کے سیلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو یہ سارے شیطانی پروگرام تو الگ ہو قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استانہ اللہ سے نافرمانی ہے جو الگ ہو کے سچے دل نہ توبہ کر کے دلوں قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے پھر اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گئے جڑے زندہ دل ہے مردہ نفس ہے ظاہری بات نہیں لمحے نبوت وارث ہے صحیح العقیدہ نے حزب اللہ دے مجاہد ہے متقی ہے سرفروش ہے بت شکن ہے انہوں نے خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ صفحہ ضروری علم حاصل کرنے روح کے مطابق عمل کریے اور خوش قسمت اور شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جنہوں نے یہ سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے انہاں لوگوں کی زیارت اللہ یاد ہوتا گناہ چڑھ دینا یہ لوگ ہے جنہوں نے صدقے اللہ پاک آسمانہ تو بارشاں پسند تیرے برکتاں اور شیطانی بلاواں دور کر دینے اور یہ اللہ والے سچے جڑے سچے علماء مشائخ اللہ پاک دی نگاہ خاص نے ہوندے نے کیونکہ انہیں ویلے انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی ساتھی ذاتی نواروں تے جلیات برسدے رہندے نے انہیں صحبت بہن والا بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص آ جاتا ہے انہیں صحبت مولا دی نعمت ملتی ہے سانو چاہیے انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے اور اپنے پیر مرشد کو اس میں اعظم کا ذکر قلب بھی حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ ہر خلیہ دی ہر لہر تاکہ نور پہنچ جائے اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباء کے قرب و ولایت کریے کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا ہے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے ساڑھی روح جسم خاکی انسی وجود چو نکل گئے عشق مولانا سرشار ہو کے اللہ طرف دوڑے جب قرآن کریم کی رب سنے فرمایا واللذین آمنوا شد حبا للہ مسلمانوں نے رب سننا جنون نے عشق کر دیں ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف تاکہ روح اللہ طرف دوڑے اور باطن جیسا پرواز کر دیں ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم رب سنے فرمایا سورہ نساء دے اندر ہے جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا
قرآن پاک جی فرمایا اللہ سونے جڑا ہے دنیا جننے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے. قرآن پاک جی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس طرح بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عدیدار عطا فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافلاتونی دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفوں ساڑھے دن موجود ہیں گدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.